بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدعی کی تعریف پہ بات چل رہی تھی، بات یہاں آ کے رکی کہ ماتن سے تسامح ہوا۔ اب اعتراض ہو رہا ہے جناب، اور پھر اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، اشارے اعتراض کر رہے ہیں محترس کی طرف سے، اور پھر اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں آپ نے جب یہ بات کہہ دی کہ تنبیہ اس بات کے لیے مفید نہیں ہے، اس بات کے لیے مفید نہیں ہے، تو پھر مسامحت کہنا ہی درست نہیں ہے۔ تسامح کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کے موافق نہ ہو، جو ظاہر کے، یعنی کہ تسامح کا مطلب ہوتا ہے چیز ہے تو ٹھیک، لیکن ظاہری معنی یہ نہیں ہے، ظاہر کے مطابق نہیں ہے، یہ مجاز ہے یا کوئی اور ہے۔ جب تنبیہ سے نہ ظاہراً نہ مجازاً دونوں طرح سے جب وہ اس بات کے لیے یہ مفید ہے ہی نہیں، تو پھر تسامح کہنا کیوں کر درست ہے؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا یہ خطا ہے، کیا ہے جی؟ خطا ہے یا غلطی ہوئی ہے، سہو ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا تسامح کا مطلب یہ ہے کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ظاہر کے مطابق نہیں۔ تو شارح نے اس کا جواب یہ دیا، ان کا ایک ہوتا ہے حقیقی معنی اور ایک ہوتا ہے مجازی معنی، اور ایک ہوتا ہے عموم مجاز۔ عموم مجاز کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ایسا معنی کر لینا جو حقیقی معنی پر بھی صادق آئے اور مجازی معنی پر بھی صادق آئے، حقیقی معنی پر بھی صادق آئے اور مجازی معنی پر بھی صادق آئے۔ پیچھے بات ہو رہی ہے، ہم نے کہا دلیل کرے گی ثابت اور تنبیہ کرے گی ظاہر۔ تنبیہ کیا کرے گی؟ ظاہر۔ تو بات یہ ہو رہی تھی مدعی وہ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے؟ ثابت کرتا ہے۔ تو اعتراض پھر یہ ہوا کہ جب تنبیہ سے ثبوت ملتا ہی نہیں تو تسامح اسے آپ نے کیوں کہا؟ کیونکہ تسامح کیا ہوتا ہے؟ جو ظاہر کے خلاف ہو، جو ظاہر کے خلاف ہو، وہ یعنی کہ بات ٹھیک ہے لیکن ظاہر کے خلاف، جبکہ بعد معاملہ یہاں ایسا نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم یہاں عموم مجاز مراد لیں گے، اور وہ کیا ہے؟ تمکین الحکم فی ذہن المخاطب۔ اس بات سے ہم کیا مراد لیں گے؟ پہلی تعریف جو کی، من نصب لنفسہ، من نصب نفسہ لاثبات الحکم، اس بات کا ہم نہ حقیقی معنی مراد لے رہے ہیں نہ مجازی معنی مراد لے رہے ہیں، بلکہ عموم مجاز مراد لے رہے ہیں۔ عموم مجاز کیا ہے اس کا؟ تمکین الحکم فی ذہن المخاطب، مخاطب کے ذہن میں حکم کو پکا کرنا۔ اس بات کا معنی کیا ہے جی؟ مخاطب کے ذہن میں حکم کو پکا کرنا۔ تو جب معنی اس کا یہ ہے عموم مجاز کے ذریعے، تو پھر اب وہ حکم دلیل سے پکا ہو جائے یا اشارے سے پکا ہو جائے، بات ایک ہی ہے۔ سمجھ آئی؟ تو ہم نے اس بات کا جواب کلیئر کر لیا۔ اتنا دیکھو، فَإِن قُلْتَ، اگر تو کہے کہ جب تنبیہ اس بات کے لیے غیر مفید ہے تو پھر تنبیہ کے لیے تو اس کا تعلق تنبیہ کال اس بات الحکم سے درست نہیں ہے، تو پھر مسامحت کا حکم کیسے لگ گیا؟ التی ہی ارادۃ خلاف ظاہری، مسامحت جو کہ خلاف ظاہر، ظاہر کے خلاف لانا، جس کا نام کیا ہے؟ مسامحت نام ہے ظاہر کے خلاف لانے کا۔ شارح کہتے ہیں، میں کہوں گا یا میں کہتا ہوں، ممکن ہے تعلق کا درست ہونا، تنبیہ کے تعلق کا اس بات کے تعلق سے درست ہونا ممکن ہے۔ اعتراض یہ کیا تھا کہ تنبیہ کا تعلق اس بات سے درست ہی نہیں۔ درست کیوں نہیں؟ کیونکہ اس سے حکم ثابت ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے تسامح کیوں کہا؟ تسامح تو ہوتا ہے کہ درست ہے لیکن ظاہراً نہیں، باطناً ہے۔ تو جب ہے ہی نہیں تو تسامح آپ نے کیوں کہا؟ تعلق ہی نہیں بنتا۔ تو کہہ رہے ہیں تعلق بنتا ہے، وہ کیسے؟ بِإِرَادَةِ عموم المجاز فی الإثبات، اس بات کے معنی میں عموم مجاز کو وارد کرنے سے، لانے سے، بہیں طور کہ اس بات سے مراد لیا جائے تمکین الحکم فی ذہن المخاطبی،
مخاطب کے ذہن میں حکم کو پکا کرنا، یہ اس بات کا معنی ہے، یعنی کہ ہم نے یہاں نہ حقیقی معنی مراد لیا نہ مجازی، بلکہ عموم مجاز مراد لیا ہے، اور اس معنی میں حقیقی معنی بھی آ رہا ہے اور مجازی معنی بھی آ رہا ہے۔ اور تمکین الحکم جو ہے ذالک قد یکون بالاثبات، کبھی یہ اس بات سے ہو جائے گا، وقد یوجد بالاظہار، اور کبھی یہ اظہار سے ہو جائے گا۔ ایک بات کلیئر؟ اچھا جی، شارح اب لا رہے ہیں مولانا عصام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسالہ عددیہ کی شرح میں مدعی کی تعریف یوں کی ہے، یعنی کہ یہ مولانا عصام کی تعریف پہ اعتراض ہے اور اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے تعریف یہ کی مدعی کی، ہم نے تعریف یہ پڑھی من ناسب نفسہ لاثبات الحکم بالدلیل یا بالتنبیہ، وہ مولانا کہتے ہیں هو من یفید مطابقت النسبۃ للواقع، ہوا مدعی وہ ہے جو واقعے کے لیے نسبت کی مطابقت کا فائدہ دے۔ واقعے کے لیے نسبت کی، کہ جو چیز واقع ہوئی ہے نا اس کے درمیان وہ جو نسبت بیان کر رہا اس کا فائدہ دے رہا ہے، حکم کا، نسبت حکم کو کہتے ہیں نا۔ اعتراض کیا گیا فیہ نظر، کہ جناب اس تعریف، یہ تعریف محل نظر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تعریف جو ہے دخول غیر سے مانے نہیں ہے، یہ مضطرد نہیں ہے، دخول غیر سے مانے کیوں؟ کیونکہ یہ ہر ان جملوں پہ صادق آ رہی ہے جو بالاتفاق صدق کا فائدہ دیتے ہیں، یعنی کہ تمام جملہ خبریہ پہ یہ صادق آ رہی ہے کہ جملہ خبریہ جو ہیں وہ صدق کا فائدہ بھی تو دیتے ہیں نا۔ لیکن بعض ایسے ہیں کہ لا یدعا بہ الصدق، کہ ان کے ذریعے صدق کا دعویٰ نہیں کیا جاتا، جیسا کہ اطراف شرطیات، جیسا کہ اطراف شرطیات، شرطیات کے جو اطراف مقدم اور تالی ہے، جو منطقی بحث ہے مقدم اور تالی، یہ مقدم اور تالی جیسی چیزوں پہ اطراف شرطیات پر بھی صادق آ رہی ہے، اطراف شرطیات پہ بھی صادق آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اطراف شرطیات بھی یہ نسبت کی مطابقت کا فائدہ دے رہے ہیں، اور وہ تمام جملے جو صدق کا فائدہ دیتے ہیں ان تمام پہ بھی، یعنی کہ جملہ خبریہ ان پر بھی یہ چیز صادق آ رہی ہے۔ تو آپ کی جو تعریف ہے یہ دخول غیر سے مانے نہیں رہی، دخول غیر سے مانے، اعتراض سمجھ آ گیا؟ مولانا عصام کی تعریف پہ اعتراض ہوا کہ اس میں دوسری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہو گئی ہیں، داخل ہو گئی ہیں۔ تو جواب یہ اقول، شارح کہتے ہیں معنی کلام ہی، مولانا عصام کے کلام کا معنی یہ ہے کہ جو مدعی ہے نا، من تصدی نفسہ لافادۃ مطابقت النسبۃ الخبریۃ للواقع، کہ جو مدعی ہے وہ اپنے آپ کو روکتا ہے نسبت خبریہ واقعے کے لیے، جو واقعے کی جو نسبت خبریہ ہے اس کی مطابقت کا فائدہ، کہ یہ خبر واقعے کے مطابق ہے، جو میں کہہ رہا ہوں حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ واقعے کے مطابق ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں حقیقت میں یہ ایسا ہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ذاتی طور پہ اس کا مین مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ واقعے کے مطابقت کی خبر دیتا ہے، واقعے کی مطابقت کے لیے اپنے آپ کو پابند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اطراف شرطیات ہیں، یہ جب اطراف ہوتے ہیں تو یہ تو جملے ہوتے ہی نہیں، یہ جملے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر پیچھے بات جو جملہ خبریہ، وہ بھی واقعے کی مطابقت کا فائدہ تو دیتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ یہ وہی تعریف کا جواب ہے جو ہم نے گزشتہ سے پیوستہ سبق میں غالباً پڑھا تھا، کہ ان کا اصل مقصد یہ نہیں ہے، یہ مقصد ان کا نتیجتاً حاصل ہو رہا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کا اصل مقصد یہ ہو کہ من تصدی نفسہ لافادۃ مطابقت النسبۃ الخبریہ، یہ اعتراض ہو گیا اور اس کا جواب۔ بہتر بات یہی ہے کہ ہم مدعی کی تعریف وہی کریں جو ماتن نے کی ہے، من ناسب نفسہ لاثبات الحکم بالدلیل اب التنبیہ، اور اس بات کا ہم نے معنی عموم مجاز سے لینا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہوا
تمکین الحکم فی ذہن المخاطب، مخاطب کے ذہن میں حکم کو پکا کرنا. یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات، دلیل کی دو قسمیں. دلیل کی ان شرع فی الدلیل الانی، جو مدعی ہے اگر وہ دلیل انی میں شروع ہوگا اسے مستدل کہیں گے، اور اگر وہ دلیل لمی میں شروع ہوتا ہے اسے معلل کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. متمسک بالدلیل مطلقاً، معنی یہ ہے ٹھیک. اچھا، دلیل انی اور دلیل لمی. دلیل انی کیا ہے؟ معلول سے علت پہ استدلال کرنا، اور لمی یہ ہے علت سے معلول پہ استدلال کرنا. زید نے بکر کو کہا تم ہمارے علاقے کی سیر کرنے کیوں نہیں آئے؟ بکر نے کہا برف باری نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے میں نہیں آیا. علت کیا ہے؟ برف باری کا نہ ہونا. معلول کیا ہے؟ اس کا نہ جانا. معلول جس کی علت بیان کی جا رہی ہے وہ اپنے نہ جانے کی وجہ بتا رہا ہے، تو علت اس نے بیان کی ہے تاکہ اس کا معلول پختہ ہو. اگلا کہ ہاں بھائی بات تو تیری ٹھیک ہے، بھائی گل تو تیری ٹھیک ہے، تو علت سے معلول پہ استدلال کیا جائے گا. میں بڑی آسان مثال دے رہا ہوں، میں منطق کی باتوں میں نہیں الجھا رہا، بڑی آسان سیدھی مثال دی ہے. علت سے معلول پہ استدلال ہوگا تو دلیل لمی ہے. کیا ہے دلیل؟ اور اگر معلول سے علت پہ استدلال ہو، زید کہے کہ تو آتا تو برف پڑتی نا، بچہ کہ استاد کہ جی پڑھنے نہیں آ رہے، استاد جی پڑھائی نہیں، یہ دلیل لمی ہے، علت سے معلول پہ استدلال. استاد کے بھی تو آئیں گا تو پڑھیں گا نا، یہ دلیل انی ہے، معلول سے علت پہ استدلال.